بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 10 سپٹمبر کا آغاز ہو گیا ہے بدھ کے دن کا، لیکن بات کریں گے 9 سپٹمبر منگل کے دن اڈیالہ جیل کے باہر کیا ہوتا رہا ہے۔ 11 ٹاؤٹس بھیجے گئے تھے اور ایک ٹاؤٹ کے بعد 11 ٹاؤٹس بھیجے گئے تھے، لیکن کریڈٹ علیمہ خانم صاحبہ کو جاتا ہے کہ انہیں اس چیز کا پتہ تھا کہ آج زیادہ بڑی تعداد میں ٹاؤٹس آئیں گے، اور بڑی تعداد میں ٹاؤٹس بھیجے گئے میڈیا نمائندوں کی شکل میں، اور میڈیا کے کچھ اور جو وہاں پہ لوگ موجود ہوتے ہیں ان کی شکل میں۔ انہوں نے بہت زیادہ بدتمیزی اور بد تہذیبی کی، لیکن علیمہ خانم صاحبہ نے بہت اچھے طریقے سے بات کی۔ اور اس کے علاوہ کیا ہوا اڈیالہ کے باہر، وہ تمام چیزوں پر بات کریں گے، لیکن آغاز میں عمران خان صاحب کا جو ٹویٹ آیا ہے اس پہ پہلے بات کر لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ دنیا میں نظام حکومت کی بنیاد اخلاقیات پر ہوتی ہے، جبکہ پاکستان کا اخلاقی نظام ہر سطح پر مکمل تباہ کر دیا گیا ہے۔ جمہوریت کا حسن بھی اخلاقیات ہے، لیکن عاصم لاء کے تحت موجودہ نظام میں اخلاقیات کی پستی کے تمام ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں۔ قرآن مجید میں بارہا عمل بالمعروف اور ونہی عن المنکر کا حکم دیا گیا ہے۔ اس حکم کی پیروی کرتے ہوئے پوری قوم کا فرض بنتا ہے کہ حق کے ساتھ اور باطل کے خلاف ڈٹ جائیں۔ موجودہ نظام ظلم اور اخلاقی گراوٹ کی جس ڈگر پر چل نکلا ہے، اس کا خاتمہ یقیناً اسی نظام کی تباہی پر ہی ہوگا۔ قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ گھبرانا نہیں ہے، فتح آپ کی ہی ہوگی۔ افغانستان نہ صرف دیرینہ ساتھی ہے بلکہ برادر اسلامی ملک بھی ہے۔ ایسے میں پوری قوم اور بالخصوص کے پی کی حکومت کا فرض بنتا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں افغانستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں اور جس قدر ممکن ہو انہیں مدد فراہم کریں۔ علی امین گنڈا پور کو ایک مرتبہ پھر سے ہدایت کرتا ہوں کہ کے پی کے میں اپنے ہی لوگوں کے خلاف جاری آپریشن کے خلاف کھڑے ہوں۔ اس آپریشن کو ہر حال میں رکنا چاہیے۔ تاریخ سے سبق سیکھیں۔ صرف بیرونی قوتوں کی خوشنودی کے لیے اپنے ہی لوگوں کے خلاف فوجی آپریشن سے حالات بہتر ہونے کے بجائے مزید بگڑیں گے۔ 3 احکامات عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور صاحب کو دیے ہیں، تینوں پہ ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ ایک کہا عمران خان صاحب نے کہ علی امین گنڈا پور مجھے ملنے آئے، وہ عمران خان صاحب سے ملنے نہیں جا رہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ ممکنہ طور پہ جتنے فورمز ہیں ان سے رجوع کریں مجھ سے ملنے کے لیے، نہ وہ فورم سے رجوع کر رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا سپٹمبر میں جلسے کی تاریخ دیں علی امین گنڈا پور، وہ بھی نہیں دے رہے۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے میں آپریشن رکوائیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں، ان کی حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی آپریشن نہیں ہو رہا، یعنی ایک طرح سے دوسرے الفاظ میں بیرسٹر سیف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جھوٹ بول رہے ہیں کہ کے پی کے آپریشن چل رہا ہے، کے پی کے میں کوئی ملٹری آپریشن نہیں چل رہا۔ اب عمران خان صاحب نے پچھلے ٹویٹ میں یہ کہا تھا، پچھلی ملاقات میں کہا تھا کہ علی امین گنڈا پور افغانستان جائیں، لیکن اس پہ بھی میں نے تو علی امین گنڈا پور صاحب کا کوئی بیان نہیں سنا۔ آپ نے اگر سنا تو بتا دیجیے گا۔ میرا نہیں خیال کہ وہ عمران خان صاحب کے حکم پر افغانستان جائیں گے، جانا ان کو چاہیے، اور اگر چلے جائیں گے تو ہم آپ کو بتا دیں گے، بلکہ آپ کو سب کو ویسے ہی پتہ چل جائے گا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ موجودہ سیلابی صورتحال میں ہمارے بلین ٹری منصوبے کی اہمیت اور ضرورت کا ایک مرتبہ پھر بھرپور اندازہ ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی نے میرے ویژن کی روشنی میں بلین ٹری سونامی کا آغاز کیا، جس کو بورس جانسن ورلڈ اکنامک فورم سمیت عالمی سطح پر شاندار پذیرائی ملی۔ کے پی کی حکومت کو ہدایت کرتا ہوں کہ 10 بلین ٹری مہم پر ازسر نو توجہ مرکوز کریں۔ سوشل میڈیا بھی اس ضمن میں آگاہی مہم کا آغاز کرے تاکہ درخت موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں ہونے والی تباہی کے خلاف ڈھال بن سکیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ تمام مذہبی تعلیمات، معاشرتی اقدار اور اخلاقی ضابطوں کے برخلاف جس طرح میری اہلیہ پر ظلم کیا جا رہا ہے وہ انتہائی شرمناک ہے۔ ان پر یہ جبر صرف اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ مجھے توڑا جا سکے، لیکن میں بشریٰ بی بی کو خصوصی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ تمام تر مصائب اور صحبتیں بھی ان کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکیں اور میرے ساتھ کھڑی ہیں۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس قدر وفا شعار خاتون کی مثال نہیں ملتی جو ایسے ظلم اور جبر کے باوجود ڈٹ کر کھڑی رہیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ مراد سعید میرے وفادار ترین ساتھیوں میں سے ہیں اور حقیقی آزادی کی تحریک کا اہم ترین حصہ ہیں، یہ حصہ تھے، ہے اور رہے گا۔ اس کے مراد سعید کے بارے میں کیا سرائیاں بند ہونی چاہیے، وہ میری ہدایات پر ہی انڈر گراؤنڈ ہے۔ مجھے باوثوق ذرائع سے اطلاعات ملی تھی کہ اس کی جان کو شدید خطرات ہیں۔ مجھے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اس کو اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنا کر میرے خلاف بطور گواہ کے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے انڈر گراؤنڈ ہونے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی ہر موقع پر میری ہدایات کے مطابق حقیقی آزادی کی تحریک میں فعال کردار ادا کیا ہے۔ پوری قوم کو یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ گندم اور چینی سکینڈلز کا کیا بنا۔ محسن نقوی اور نگران حکومت کے دور میں اربوں روپے کا گندم سکینڈل آیا اور موجودہ فارم 47 کی حکومت کے دور میں چینی کا میگا سکینڈل سامنے آیا، جن کی وجہ سے آٹا اور چینی عوام کی پہنچ سے دور ہو چکے ہیں۔ کیا ان سکینڈلز کی تحقیقات ہوئی یا اس مارشل لاء میں چوروں کے لیے عام معافی کا اعلان ہے؟ اب آ جائیں اس بات پر کہ علیمہ خانم صاحبہ جو ہیں وہ وہاں پر پہنچی، انہوں نے 7-8 بار میڈیا سے گفتگو کی، رات تقریباً 10-11 بجے تک وہ اڈیالہ کے باہر رہی۔ ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی اور کسی بھی بہن کی ملاقات نہیں ہو سکی، اور علیمہ خانم صاحبہ کے ساتھ پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایم پی ایس کی بڑی تعداد وہاں پر پہنچی
اور اسی لیے کل جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ پلان کامیاب نہیں ہوا جس طرح سے ٹاؤٹس کو بھیجا گیا تھا. کل بڑی تعداد میں ٹاؤٹس کو بھیجا گیا تھا اور ان ٹاؤٹس کو کل بھیجنے کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو ٹاؤٹس ہیں یہ بدتمیزی کریں گے. لیکن علیمہ خانم صاحبہ نے ان چیزوں کو بھانپ لیا تھا. انہوں نے بہت اچھے طریقے سے بات کی. وہ بیٹا بیٹا کہہ کے میڈیا والوں کو پکارتی نہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بڑی قدر کرتے ہیں, آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں, اور جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن میں تو وہاں سے روک رہی تھی. اور جس طرح سے انہوں نے کہا بدتمیزی کی گئی, کیا جو مجھ سے بدتمیزی کی جا رہی ہے کیا آپ اپنی ماؤں بہنوں سے بھی اسی طرح سے بات کرتے ہیں؟ آپ اپنے گھر کی خواتین سے بھی ایسے بات کرتے ہیں جس طرح سے آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے ایس ایچ او سے بھی پوچھا کہ وہ مرغیاں کہاں ہیں, اعزاز سے, کہ جن مرغیوں کو, جو انڈا دینے والی مرغیاں تھیں, ان مرغیوں کو تم بھگا کر لے گئے تھے. اور ساتھ ہی یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ بڑی بہادری دکھا رہی ہے علیمہ خانم. انہوں نے اپنی بیل نہیں کروائی. کل جو ایک ٹاؤٹ نے ایف آئی آر کروائی ہے, اس ٹاؤٹ کی ایف آئی آر میں علیمہ خانم صاحبہ کو, نعیم حیدر پنجوتا صاحب کو, 2 اور کارکنان اور کچھ نامعلوم کارکنان کو نامزد کیا گیا. لیکن علیمہ خانم جو ہے انہوں نے اس میں اپنی ضمانت نہیں کروائی. انہوں نے کہا کہ اگر گرفتار کرنا ہے تو گرفتار کر لو. نعیم حیدر پنجوتا بھی ڈٹے ہوئے ہیں, ٹی وی چینلز پر وہ جا رہے ہیں, اپنا موقع بتا رہے ہیں اور جرأت اور بہادری کے ساتھ بات کر رہے ہیں. نعیم حیدر پنجوتا صاحب کا میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ کل انہوں نے ہم نیوز کے ایک پروگرام میں انہوں نے ارشد شریف صاحب کا ذکر کیا, عمران ریاض صاحب کا ذکر کیا, باقی جو صحافی جو آف ایئر ہوئے ہیں, جن کے اکاؤنٹس بند ہو گئے ہیں, جن کے نام سٹاپ لسٹ میں ہیں, جن کی فیملی کو ہراساں کیا گیا, جن کے مشکل وقت سے گزرے اور گزر ہیں, ان کا ذکر کیا تو وہ کلپ جو ہے وہ نکال دیا گیا ہے. اس کے علاوہ علیمہ خانم صاحبہ جو ہے ان کا کل کی جو پریس ٹاک ہے وہ بھی کسی چینل نہیں دکھائی, اور ٹی وی چینلز یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم بائیک آؤٹ کریں گے. ان کے رپورٹرز کہتے ہیں ہم بائیک آؤٹ کرتے ہیں جی علیمہ خانم کا. اس کے علاوہ علیمہ خانم صاحبہ کی کچھ اور پوائنٹس ہیں, جلدی جلدی بتا دیتا ہوں. ایک تو انہوں نے کہا کہ انڈا جو مجھے مارا گیا اس کا مقصد یہ تھا کہ اشتعال دلایا جائے کارکنان کو. ان کا ظاہر ہے آپ مجھے انڈا ماریں گے تو جو کارکن ہیں جو میرے بچوں کی طرح ہیں ان کو غصہ آئے گا, اور مقصد یہ تھا کہ کارکنان مشتعل ہوں اور ایشو یہ والا بڑا بن جائے اور عمران خان کا میسیج نہ پہنچے. اور انہوں نے کہا کہ ان کو پولیس والے نے کسی نے بتایا, اور ظاہر ہے پولیس کے اندر بھی وفادار لوگ موجود ہیں ملک کے, پاکستان کے لوگوں کے. انہوں نے کہا کہ مجھے ایک پولیس والے نے بتایا کہ یہ جو ٹاؤٹ آئے تھے, یہ ٹاؤٹ جو تھے اور یہ جو انڈا مارنے والی خواتین تھیں, ان کو انٹیلیجنس ایجنسیز نے بھیجا تھا. انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بات پولیس نے بتائی ہے. انہوں نے جو ایس ایچ او اعزاز ہے اس کے ساتھ بھی مکالمہ کیا, اسے بھی پوچھا. اور کل ایک اور جو افسوسناک واقعہ ہوا, ہمارے دوست حسنین رفیق نیا پاکستان والے, عثمان چودھری اور مختار حسن, عطاء الرحمان, شہزاد نواز, ان ساروں کو کل جو ہے ان کو ٹارچر کیا گیا, ان پہ تشدد کیا گیا, ان کے موبائل چھینے گئے. یہ ان میں سے مختار, حسنین رفیق اور عثمان گجر, اور یہ وہ ہیں جو سیلاب زدہ علاقوں کی کوریج کر کے آئے ہیں, وہاں پہ امدادی کام کر کے آئے ہیں عمران ریاض صاحب کی طرف سے. اور انہوں نے دوبارہ یہ 1 دن 2 دن کے لیے آئے تھے اسلام آباد, اور یہ دوبارہ کل جو ہے انہوں نے روانہ ہونے, اور ان کے موبائل چھین لیے گئے. اور ظاہر ہے کل اب کوشش ہوگی کہ ان کے موبائل مل جائیں اور اس کے بعد یہ سیلاب زدہ علاقوں کو چلے جائیں جو انہوں نے وہاں پہ ایکٹیویٹیز کرنی ہیں. اور اس کے علاوہ کل بہت بڑی فورس تھی. یہ بھی کل بتایا گیا کہ وہاں پہ کچھ پی ٹی آئی کے کارکنان نماز پڑھ رہے تھے, اور ان کے آگے سے جو جا کے اور دریاں کھینچ لی گئیں جن پہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. اور اسی طرح سے علیمہ خانم صاحبہ نے کہا کہ 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں میڈیا کے باہر آتے ہوئے, آج تک میڈیا کے ساتھ کبھی بدتمیزی کسی نے نہیں کی. لیکن یہ کیا ہوا کہ آخری 2-3 سماعتوں پہ کچھ مخصوص ٹاؤٹس کو بھیجا گیا اسائن کر کے, اور ان ٹاؤٹس کے آنے سے یہاں پہ بدمزگی ہوئی ہے. اور جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے کہ کل علیمہ خانم صاحبہ کے صبر کا بہت امتحان لیا گیا, اور لیکن وہ انتہائی صبر کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی برداشت کی. اور میڈیا کے ٹاؤٹس جو بھیجے گئے تھے کل 11, ان کی جو کوشش تھی کہ بدمزگی ہو, وہ بدمزگی وہ نہیں کرا سکے. اور یہ جو ہمارے دوست عثمان گجر وغیرہ پہ, عثمان چودھری وغیرہ پہ تشدد ہوا ہے, مجھے لگتا ہے کہ ان کو اس لیے مارا گیا ہے کہ ان پہ غصہ یہ تھا کہ عثمان نے اور مختار نے, ان ساروں نے پرسوں ٹاؤٹ ایک جو ہے اس کو بچایا تھا. اور مجھے لگتا ہے کہ ان پہ غصہ اس بات کا ہے کہ ان کے بچانے کی وجہ سے اس ٹاؤٹ کی کوئی اس کو زیادہ نقصان نہیں, بلکہ بالکل بھی نقصان نہیں پہنچا. اور شاید بھیجنے والوں کا مقصد پورا نہیں ہوا. بھیجنے والے چاہتے تھے کہ اس کے ساتھ کوئی بہت برا سلوک ہو جاتا, خدا نخواستہ اس کے جسم کو کوئی حصہ ٹوٹ جاتا, کوئی اس سے ایکسٹریم چیز ہو جاتی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ عثمان چودھری اور حسنین رفیق وغیرہ اور مختار حسن وغیرہ کو اس لیے کر مارا گیا کہ انہوں نے وہ بڑا پلان جو ہے وہ بھیجنے والوں کا ناکام بنایا جو تھا, جس میں آپ کہیے کہ انہوں نے بچا لیا اور کوئی بڑا جو ہے وہ نقصان نہیں ہونے دیا. اس سے مجھے لگتا ہے کہ بھیجنے والے جو ہیں وہ اسکرپٹ رائٹر غصے میں تھے.
اور بلکہ علیمہ خانم نے کہا کہ جو اسکرپٹ رائٹر ہے، یہ جو ڈنڈا مجھ پہ پھینکنے والا، یہ جو جس نے بھی اسکرپٹ لکھا تھا، اس کے اعلیٰ افسر کو چاہیے کہ اس کو برطرف کر دے، کیونکہ اس نے اتنی نالائکی سے سارا اسکرپٹ تیار کیا اور پلان کیا کہ سارا کچا چٹا کھل کے سامنے آ گیا۔ وہ جو گاڑی جس لینے والا تھا اس کا بھی نام سامنے آ گیا، اور جو یہ تھا رینٹ پہ گاڑی دینے والا وہ بھی سامنے آ گیا، گاڑی کی بھی ڈیٹیلز آ گئیں۔ تو یہ بڑا کمزور اسکرپٹ تھا، اس لیے اس اسکرپٹ کے تیار کرنے والے، ایگزیکیوٹ کرنے والے کو، اس کے اعلیٰ افسران کو چاہیے برطرف کر دیں۔ اور اس کے بعد علیمہ خانم صاحبہ نے، ڈاکٹر عظمیٰ نے یہ کہا کہ یہ جو کچھ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ علیمہ خانم صاحبہ نے کوئی امریکہ میں شوکت خانم کے پیسوں سے پراپرٹیز لی ہیں، یہ شوکت خانم کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں، اس کی فنڈنگ کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں۔ اور باقی علیمہ خانم صاحب نے بڑے مطلب اطمینان کے ساتھ سارے سوالوں کے جواب دیے۔ جو میڈیا والے بدتمیزی اور بد تہذیبی کر رہے تھے، غنڈہ گردی کر رہے تھے، بدماشی کر رہے تھے، گھٹیا نیچ غلیظ خبیث حرکتیں کر رہے تھے، ان کو بتا کر بھیجا گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت نا ایک تو پتہ نہیں اب وہ، میں نے تو کیونکہ ان کے فیسز دیکھے نہیں، ان میں سے نہیں پتہ کہ کتنے ہیں جو واقعی میڈیا میں ہیں اور ٹاؤٹ ہیں، اور کتنے ہیں جو میڈیا کے روپ میں جو ہے وہ کوئی اور لوگ تھے، نامعلوم افراد تھے جو میڈیا کے روپ میں وہاں پر آئے ہوئے تھے، کیونکہ بدتمیزی بہت زیادہ وہ کر رہے تھے، آوازیں آ رہی تھیں ان کی۔ اور اس کے علاوہ جو موبائل ہیں وہ نہیں ملے، میں آپ کو بتا چکا ہوں ہمارے دوستوں کے۔ اور ساتھ ہی جو ہے وہ علیمہ خانم صاحبہ جو ہے جب وہاں پر موجود تھی تو قیدیوں والی وین نے، گاڑیاں جب گزری تو جو قیدی تھے اڈیالہ کے، جن کو عدالتوں میں لے جایا جا رہا تھا اور عدالتوں سے واپس لایا جا رہا تھا، تو انہوں نے عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ وہ پی ٹی آئی کے نہیں تھے، عام پاکستانی قیدی تھے، وہ بھی پاکستان زندہ باد اور عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے اور علیمہ خانم کو کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ ہے صورتحال۔ باقی 9 مئی کا ایک اور فیصلہ ہے جس پہ پی ٹی آئی چل پر گئے میں، کوئی پریس کانفرنس نہیں، کوئی ہنگامی اجلاس نہیں، کوئی ری ایکشن نہیں۔ 9 مئی کے کیسز میں 10 سال کی جو سزائیں ہو رہی ہیں اس کو پی ٹی آئی کی باہر لیلا لیڈرشپ نے، ان لیلوں نے، اردلیوں نے اتنا نارملائز کر دیا ہے کہ اب یہ پریس کانفرنس تک اس پہ نہیں کرتے۔ عمران خان نے ان کو اڈیالہ میں کہا کہ 9 مئی کے فیصلوں پر شور مچاؤ، کوحرام برپا کرو، پاور شو کرو، احتجاج کرو، چاہے کے پی کے میں احتجاج کرو کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے۔ یہ پی ٹی آئی کی باہر جو لیڈرشپ ہے نا، مجھے لگتا ہے یہ 100% سرنڈر کر چکے ہیں اور یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ عمران خان جو ہمارا کر سکتے ہو کر لو، ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ 9 مئی میں جن کو 10 سال سزا ہوئی ہے ان میں میاں محمود رشید صاحب ہیں، یاسمین راشد صاحب ہیں، عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، جنید علی ہیں، سلامت خان ہیں، نجم شاہد ہیں، سعود جاوید ہیں، فیصل یوسف ہیں، ہارون ہیں، احمد مرسلین ہیں، الہی بخش ہیں، رانا طلال ہیں، رانا تنویر ہیں، حمزہ سہیل، عثمان اسلم، فرحان عزیز ہیں۔ اور خدیجہ شاہ وغیرہ کو 5 سال کی ہوئی ہے، باقی 5 سال والے اس میں نام نہیں ہے کیونکہ یہ ٹویٹ میں نے کاپی کیا تھا فائزہ مراد صاحبہ کا۔ اور ایک دو اور ایشوز ہیں، ان پہ خیر نیکسٹ ویڈیوز میں بات کریں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔